کہ جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا تو وہ اسے اپنی مسجد میں لے جاتے، ان کی تواضع کرتے اور انہیں بتاتے کہ رسول بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ رائیونڈ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک قصبہ ہے جو ضلع لاہور میں واقع ہے۔ لاہور شہر سے اس کا فاصلہ 40 کلومیٹر ہے۔ رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پاکستان ریلویز کی کراچی پشاور مرکزی ریلوے لائن پر رائیونڈ کے درمیان واقع ہے۔ یہ رائیونڈ لودھرا براستہ پاکپتن ریلوے لائن کا جنکشن بھی ہے۔ رائیونڈ میں اس وقت اسلام کی محنت کرنے کے واسطے ایک بڑا مرکز قائم ہے جو رائیونڈ تبلیغی مرکز کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 700 جماعتیں روانہ کی جاتی ہیں۔ ان جماعتوں کو تبلیغ دین کی نسبت سے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے۔ رائیونڈ کا شمار لاہور کے نواحی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پڑھائی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں متعدد سرکاری اور غیر سرکاری اسکول اور کالجز پائے جاتے ہیں۔ رائیونڈ کا عالمی تبلیغی اجتماع حج بیت اللہ کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا اجتماع ہے۔ اپنا تن من دھن پیش کر کے اللہ کا پیغام پہنچانا تبلیغی جماعت کا مشن ہے۔ آج عالم اسلام میں مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کا سبب دینی ماحول سے علیحدگی ہے۔ اگر دینی ماحول میں رہیں گے تو اللہ کا توکل دل میں پیدا ہوگا۔ جب توکل دل میں اتر جائے تو بندہ اس قدر پرسکون ہوتا ہے کہ اسے دنیا کا مشکل سے مشکل مسئلہ بھی بالکل آسان لگتا ہے۔ سکون کے لیے ہم بہترین گاڑی بنگلہ اور آسائش کی ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ رات کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی۔ مخمل کے بستر پر ساری رات کروٹیں بدلتے بیت جاتی ہیں، مگر سکون بہترین نعمت ہے، اور یہ سکون صرف اور صرف اللہ کے راستے میں ہی میسر آتا ہے۔ تبلیغی اجتماع کی تاریخ قدیم ہے۔ یہ 1926 کو بستی نظام الدین اولیاء سے شروع ہوا۔ بستی نظام الدین میں ایک کچی مسجد تھی جس کا انتظام مولانا محمد الیاس کے والد مولانا محمد اسماعیل کے پاس تھا۔ مولانا کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا تو وہ اسے اپنی مسجد میں لے جاتے، ان کی تواضع کرتے اور انہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں مضبوطی تب پیدا ہوگی جب انہیں دوسرا مسلمان اپنی زبان کے ساتھ نرم لہجے میں پہنچائے۔ نشر و اشاعت کے مروجہ نظام کو چھوڑ کر جب بالمشافہ دین کی بات کی جائے گی تو سننے والا ضرور متاثر ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ ترتیب ارد گرد پھیلنے لگی۔ مولانا محمد الیاس نے اپنے والد صاحب کے عمل کو مزید آگے بڑھایا اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ تبلیغی وفود بھیجنا شروع کر دیے، جو علاقے میں گشت کرتے اور لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی تلقین کر کے ان کے دلوں کو نور اسلام سے منور کرتے۔ مولانا محمد الیاس نے ساری زندگی اسی مشن پر گزار دی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند مولانا محمد یوسف نے بھی اس کام کو اس تیزی سے آگے بڑھایا کہ یہ پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ تیسرے حج سے واپسی پر مولانا محمد یوسف بذریعہ ٹرین رائیونڈ سے گزرے تو فرمایا، میرا دل کہتا ہے کہ یہاں سے رشد و ہدایت کا چشمہ پھوٹے گا۔ انہوں نے رائیونڈ کی ایک کچی سی مسجد کو اپنا دعوتی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ اس کے ساتھ وسیع اراضی موجود تھی۔ رائیونڈ کے رہائشی ایک بزرگ میاں جی عبداللہ اس کے مالک تھے۔ جب انہوں نے تبلیغی درس سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ ساری زمین مسجد کے نام کر دی۔ پھر یہاں بہت بڑی مسجد بنائی گئی جہاں 1949 کو پہلا اجتماع ہوا جو چند ہزار نفوس پر مشتمل تھا۔ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا گیا اور اجتماعی مرکز کی جگہ کم پڑ گئی، جس پر تبلیغی جماعت نے سندر روڈ پر وسیع و عریض خطہ اراضی پر اجتماع کو منتقل کر دیا۔ یہاں بھی جگہ کی مزید ضرورت ہوئی تو ارد گرد کے لوگوں نے جگہ بیچنے سے انکار کر دیا، کیونکہ تبلیغی اجتماع کے ہر سال انعقاد پر یہ اجتماع کے ارد گرد بازار بناتے
اور خوب پیسہ کماتے۔ چند سال قبل اجتماع کو اسی جگہ 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، نصف ملک کے افراد کو ایک اور نصف کو دوسرے مرحلے میں بانٹ دیا گیا۔ اب یہ اجتماع 10 روز جاری رہتا ہے۔ پہلے مرحلے کے 3 دنوں کے بعد 4 دن کا وقفہ ہوتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ بھی 3 روز کا ہوتا ہے۔ اس دفعہ اجتماع 4 نومبر بروز جمعرات کی شام کو شروع ہوا اور تیسرے دن اتوار کو صبح 9 بجے آخری اجتماعی دعا ہوئی۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد مولانا نذر نے انتظام اور انصام سنبھالا ہوا ہے، تاہم ابھی تک نئے امیر کا اعلان نہیں کیا گیا اور 8 علماء کرام کی مجلس شورا بنائی گئی جو تمام فیصلے کرتی ہے۔ آئیے ہم بھی اس پاک مشن میں شامل ہو کر اپنا فرض ادا کریں۔